ہیں قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جو بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے، اور شاید ہی کوئی اور آیت اس لیول پہ ہمیں مل سکے، اور وہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا آیت ایک ہے، لیکن اس ایک آیت میں اللہ نے دو امر یعنی دو حکم دیے ہیں، دو چیزوں سے منع کیا ہے اور دو بشارتیں بھی عطا فرمائی۔ یعنی ویسے یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم کے لیے ایک آیت، ایک بشارت کے لیے ایک آیت استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی جامع آیت ہے کہ ایک ہی آیت میں دو حکم بھی عطا کر دیے، دو چیزوں سے منع بھی کر دیا، پھر دو خوشخبریاں بھی عطا فرما دیں، تو یہ بلاغت کے اعتبار سے جامع ترین آیات میں سے ہے۔ اور وہ آیت ایک واقعے سے جڑی ہوئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے حکم دیا کہ سارے بچوں کو قتل کر دو، کیونکہ کسی نے اس کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے تمہارا تخت خطرے میں پڑ جائے گا، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی اور وہ آ کے راج کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا کرے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا میں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، جو پیدا ہوگا میں اسے قتل کر کے زمین میں دفن کر دوں گا۔ تو یہ حکم نافذ ہو گیا، جو بچہ پیدا ہوتا اسے موت کی نیند سلا دیا جاتا، اور انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں امید سے ہو گئی، ان کا بچہ پیدا ہونے لگا۔ اب وہ ڈرنے لگی کہ یہ بچہ جو دنیا میں آنے لگا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور فرعون اس بچے کے بارے میں اگر اسے پتا چل گیا وہ اس کو بھی موت کی نیند سلا دے گا۔ تو اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، اس آیت میں دو حکم ہیں، دو چیزوں سے منع کیا ہے، پھر دو خوشخبریاں عطا کر کے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرمائی، ہم نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا ان ارضعیہ، یہ پہلا حکم ہے کہ تو اپنے اس بچے کو دودھ پلا، یعنی جب وہ جو بچہ ہے تو اس کی اچھی تربیت کر، اس کا غم نہ کر۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر تجھے اپنے بچے کا زیادہ ہی خوف ہو تو پھر اپنے بچے کو دریا کی اور سمندر کی لہروں کے سپرد کر دے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا عجیب حکم ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا ہماری عقل کے مطابق کہ اگر ڈر لگے تو اسے کہیں اندر والے کمرے میں چھپا دینا، اگر ڈر لگے تو کمرے کو تالا لگا دینا۔ یہ کیسا حکم ہے؟ فرمایا اگر تجھے اپنے بچے کا ڈر لگے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اسے سمندر کے سپرد کر دینا، یہ بتانے کے لیے دریا بھی ہمارا ہے، سمندر بھی ہمارا ہے، اس کی لہریں بھی ہمارے حکم سے چلتی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو اسے اگلے اندر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سمندر اور دریا کی لہروں پہ بھی اسے بچا لیتا۔ تو فرمایا ہے موسیٰ کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب ڈر لگے تو اسے سمندر کے حوالے کر دو، اور دو چیزوں سے منع کیا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرو نہ حزن کرو، اور خوف اور حزن دونوں کو اللہ نے کئی جگہ پہ جمع کیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ خوف مستقبل کے اندیشے کو کہتے ہیں، اور حزن اس کے اس حال اور ماضی کے غم کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ حکم دیا نہ اب ڈرنا ہے نہ مستقبل سے ڈرنا ہے، اور پھر آگے دو خوشخبریاں بھی جمع کر دیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ بچہ جو تو سمندر کی لہروں کے سپرد کر رہی ہے، ہم تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں ہم یہ بچہ تجھے لوٹا بھی دیں گے، اور ویسے نہیں لوٹائیں گے، رسول بنا کے لوٹائیں گے، نبی بنا کے لوٹائیں گے۔ تو اس میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اس پہ توکل، اللہ رب العزت کی ذات پہ نظر رکھنا، اور ہر ڈر اور خوف میں اپنے کریم رب کے کرم پہ نظر رکھنا، اس کا حکم دیا۔ یہ قرآن حکیم کی بلاغت ہے۔